رکھیے کہ تیری سنت ہے شہیدوں کے لہو کی تشہیر، بنت زہرا تیرے خطبوں کی صدا باقی ہے، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ والصحب انصار اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق ہے، فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زباں پر ایسے لفظ جاری کرنے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام عصر کی تائید ہو۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آج ہم یہاں تکریم شہداء کے عنوان سے جمع ہیں، شہداء بالعموم، اور پھر شہید قاسم سلیمانی قدس سرہ اور شہید ابو مہدی مہندس اور ان کے رفقاء جو شہید ہوئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں۔ وقت کافی گزر گیا اور سردی بھی ہے، کوشش کروں گا کہ بہت مختصر بات کروں اور پھر شہید قائد اور شہید قاسم سلیمانی اور ان شخصیات کے نقش اور کردار اور رول سے ہم بہتر واقف ہو جائیں اور ہمیں مزید معلومات مل جائیں۔ اب جانتے ہیں کہ پچھلی صدی میں 2 عالمی جنگیں لڑی گئیں، 2 عالمی جنگیں لڑی گئیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں اور دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک سوویت یونین کا بلاک بن گیا اور ایک امریکہ کا بلاک بن گیا۔ جنگ کا خاتمہ دوسری جنگ عظیم کا ایٹم بم بھی استعمال ہوئے۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، ہدف یہ تھا کہ ایک نیا مڈل ایسٹ بنایا جائے، اور ڈیوڈ فرامکین اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ لفظ مڈل ایسٹ سے دھوکہ نہیں کھانا آپ نے۔ یہ ایشیا سے جڑے ہوئے افریقی مسلمان ممالک سے لے کر سینٹرل ایشیا تک سارے خطے کو تقسیم کرنا تھا جو مسلمان ممالک تھے یہ، اور انہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ڈھالنا تھا۔ اس طرح سے ان کی تقسیم کرنی تھی کہ جس سے ایک نیا ورلڈ آرڈر، دنیا کے اندر ایک نیا نظم وجود میں آ جائے انٹرنیشنلی۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 پاورز کے اندر، ایک سوویت یونین اور ایک امریکہ۔ سوویت یونین کے ڈاؤن فال کے بعد اب امریکہ دنیا کا تنہا
طاقتور اور دنیا کی تنہا سپر پاور بن گیا، طاقتور ملک اور سپر پاور بن گیا۔ اب پہلی جو ارینجمنٹ تھی دنیا کی اور تقسیم تھی وہ دو قطبی نظام کے تحت تھی۔ اب ایک قطب تو ڈھہ گیا، اکیلا امریکہ باقی بچا سپر پاور کے طور پر۔ اب دنیا کو نئے سرے سے نئی سیٹلمنٹ میں سینکرونائز کرنا تھا، یعنی لبرل ورلڈ آرڈر کے تحت، نیو ورلڈ آرڈر کے تحت۔ پھر اسی خطے کو دوبارہ تقسیم کرنا تھا انہوں نے۔ لہذا اس کے لیے امریکہ نے اس خطے کے اندر تقسیم کے لیے جنگیں شروع کی۔ مسلمانوں کی خوش بختی یا خوش قسمتی یہ کہہ لیجئے کہ 79 میں ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں انقلاب آ گیا۔ ایک ایسی قیادت اور ایسی لیڈرشپ کے تحت جو انتہائی بابصیرت، باشعور، خدائی الہی قیادت تھی، جو پوری دنیا کے مظلوموں کی ترجمان تھی، مستضعفین کی ترجمان قیادت تھی۔ انقلاب ایران میں آیا تھا، لیکن وہ اپنے ٹکراؤ کا نام مستضعفین کا ٹکراؤ مستکبرین کے ساتھ، اور جمہوریہ اسلامی ایران اس کا پہلا سنگر، مورچہ اور جگہ تھی، پلیٹ فارم تھا عالمی استکباری قوتوں کے ساتھ ٹکراؤ کا، جو انبیاء کا راستہ تھا، جو اولیاء کا راستہ تھا، جو ہمیشہ سے توحید پرستوں کا راستہ ہے، جو ائمہ اہل بیت کا راستہ تھا۔ کیونکہ ہمارے آقا اور مولا علی علیہ السلام نے بھی جو ہمیں وصیت کی، کہا کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالموں کا دشمن بننا۔ یہاں کسی علاقائی حد کا ذکر نہیں ہے، کسی بارڈر کا ذکر نہیں ہے، دنیا کے تمام ظالموں کا دشمن بننا ہے، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے اور مظلوموں کی مدد کرنی ہے۔ یہ قیادت جو پوری دنیا کے مظلوموں کی بات کرے، ظالموں کے مقابلے کی بات کرے، مستضعفین کی بات کرے، مستکبرین کے مقابلے میں آنے کی بات کرے، یہ الہی قیادت ہوتی ہے، یہ توحیدی قیادت ہوتی ہے، یہ وہ قیادت ہوتی ہے جو مکتب قرآن سے جنم لیتی ہے، مکتب انبیاء سے جنم لیتی ہے اور مکتب اہل بیت سے جنم لیتی ہے۔ کسی علاقے کی بات نہیں کرتے۔ لہذا ہمارے نبی کو بھی کہا گیا رحمتاً للعالمین، ہدی للناس قرآن کو کہا گیا۔ لہذا اس انقلاب کے آنے کے بعد عالمی استکباری قوتوں سے ٹکراؤ ایک نئی شکل میں ڈھل گیا، تبدیل ہو گیا۔ ایک دنیا ظلم کی دو چکی کے پاٹوں میں پس رہی تھی، ہر طرف مایوسی تھی، نا امیدی تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا۔ اس انقلاب نے امید کے چراغ جلائے اور لوگوں کو حوصلہ دیا، ہمت بنائی، لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ لگایا، اور اس قیادت کے مکتب میں، مدرسے میں، اسکول آف تھاٹ میں مختلف شخصیات نے تربیت پائی اور وجود میں آئیں، جو اسی جہانی اور عالمی تفکر کی حامل تھیں، جو صرف ایران کی بات نہیں کرتی تھی، ایران کے مظلوموں کی بات نہیں کرتی تھی، پوری دنیا کے مظلوموں کی بات کرتی تھی۔ اسی لیے پوری دنیا کے محروموں اور مظلوموں کے دل میں وہ بستے تھے اور ان سے عشق اور محبت ہوتی تھی۔ امام خمینی قدس سرہ پوری دنیا کے مظلوموں کے دلوں کا محبوب تھا اور ان سے عشق کرتے تھے، چاہے وہ مسلم تھے چاہے وہ غیر مسلم تھے، ہر مظلوم انہیں اپنی آواز سمجھتا تھا،
انہیں اپنا ترجمان سمجھتا تھا، انہیں اپنا حقیقی رہبر سمجھتا تھا، انہیں اپنی امید سمجھتا تھا. لہذا ان کی وفات پر آپ نے دیکھ لیا دنیا کے مختلف ممالک میں، حتیٰ جنوبی افریقہ میں مظاہرے ہوئے اور ان کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھی لوگوں نے. ہر جگہ دنیا پر اثر ہوا ان کا. اس مکتب کے اندر تربیت پانے والوں میں سب سے بڑی شخصیت جو آج ہمارے رہبر ہے، رہبر عزیز انقلاب حضرت آغا حفظہ اللہ. اور پھر اس مکتب میں تربیت پانے والی شخصیات ہمارے شہید قائد قدس سرہ اسی مکتب کے پروردہ تھے، اور انہیں شہید بھی عالمی استکباری قوتوں نے کیا. عالمی استکباری قوتوں نے وہ پاکستان کی سرزمین پر اس عصر کے امام حسین کے علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا علی کے عظیم بیٹے کے مالک اشتر تھے. پاکستان کی سرزمین پر بلند قد و قامت والی شخصیت، دلوں پر راج کرنے والی شخصیت، دلوں کے اندر اتر جانے والی شخصیت، اپنے اخلاص، اپنی تدبیر، اپنی بصیرت، اپنے شعور اور انسانیت کے ساتھ محبت، اپنی سچائی اور اپنے عہد سے وفا کرنے کی فضیلتوں نے انہیں لوگوں کے دلوں کا امیر بنا رکھا تھا. اور انہی شخصیات میں سے یہاں جو شہداء کی تصویریں ہیں، ڈاکٹر شہید نقوی اور شہید باقر الصدر اور اسی طرح کی دیگر شخصیات بھی ہیں، شہید باقر النامر کہہ لیں، اور اس کے بعد وہ شخصیت جس کا آج تذکرہ ہے، جسے آج رات ہنگام سحر اس عصر کے یزید اور شمر اور خولیوں نے مارا. وہ کون تھا؟ وہ شہید قاسم سلیمانی تھا. امریکہ کے اس عصر کے تمام منصوبوں کو ناکام بنانے والا، تمام منصوبوں کو ناکام بنانے والا. اور وہ ایک الہی قیادت کے ساتھ کام کر رہا تھا ان کی پیروی میں. لہذا عالمی استکباری قوتوں سے ٹکرانے کا میدان صرف ایران نہیں تھا، پوری دنیا تھی اس کے لیے. پوری دنیا کے مظلوم تھے، اور اس نے اپنے اس عظیم کام کو انجام دیا. کہاں سے طاقت لیتا تھا؟ کربلا سے، اہل بیت سے، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنے ائمہ علیہ السلام سے وہ طاقت اور پاور لیتا تھا. اور خوش قسمت تھا امام خمینی کے بعد اسے امام خمینی جیسا رابر مل گیا تھا. دوستو، شخصیات کی فضیلتوں کا نکھار اور رشد اس کے لیے خاص انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ماحول چاہیے ہوتا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو کربلا کے شہیدوں کی شخصیات اس طرح سے نکھر کے ہمارے سامنے نہ آتی. ان کی شخصیتوں کی تجلی، ظہور اور جلوے کے لیے کربلا چاہیے تھی. شہید قاسم سلیمانی اس مکتب میں پیدا ہوا، ولی فقیہ کے دور میں پیدا ہوا، نظام ولایت فقیہ کے دور میں پیدا ہوا اور جنم لیا. اس نے، اس کی شخصیت نے جنم لیا. ایک فرد کی پیدائش ہوتی ہے اور ایک اس کی شخصیت کا تولد ہوتا ہے. اس کی شخصیت کی پیدائش ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جب امام خمینی کو گرفتار کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا ماؤں کی گود میں ہیں. اس وقت حاج قاسم سلیمانی 5 سال کا تھا. کتنے سال کا تھا؟ 5 سال کا تھا. کوئی 8 سال کا تھا، کوئی 6 سال کا تھا، کوئی 9 سال کا تھا، 5 سال کا تھا. اور دور دراز ایک گاؤں اور ایک دیہات میں پیدا ہوا تھا، وہاں پل بڑھ رہا تھا. پھر اب دیکھیے، اس نے گریٹر اسرائیل بننے کے منصوبوں کو، جیسے میرے برادر کہتے ہیں، ناکام بنا دیا. وہ توجہ چاہتا ہوں اب یہاں سے، وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے، کم ہے، سورج بھی ڈوبنے والا ہے، سردی بھی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بہت کم بولوں. ابھی اگر تو شہید قاسم سلیمانی پر بولنا تھوڑا وقت جو ہے نا، یہ کافی نہیں ہوتا. نہیں وقت میرے پاس. ضرور پڑھ لیں محمد والے محمد.
توجہ کریں. اب اس کی شخصیت اگر دیکھیں تو اس کی شخصیت میں اولیاء کی صفات تھی, عظیم صفات کا حامل تھا. کیا ہوا کہ ایک شخص نے اسے ایک جرنل کہنا بھی زیادتی ہے, وہ ایک مکتب ہے, وہ ایک سکول آف تھاٹ ہے, وہ ایک مدرسہ ہے, اور تمام دنیا کے جرنیلوں کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہے کہ کس طرح سے ایک شخص اس طرح سے اٹھتا ہے خاک سے اور اس قدر بلند ہوتا ہے کہ پوری دنیا پر اس کا اثر ہوتا ہے. میں نے آج ہی پڑھا کہ امریکہ کا ایک وزیر دفاع, اس نے اپنے کمرے میں شہید قاسم سلیمانی کی تصویر لگائی ہوتی تھی. اس سے پوچھا گیا کہ یہ تو تمہارا دشمن ہے. کہا دشمن ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں مجھے پتا میرے سامنے رہنا چاہیے کہ اس کو توڑنے والا, اس کو خاک میں ملانے والا یہ شخص موجود ہے, اس کا مقابلہ کرنے والا موجود ہے, تاکہ اسے بے غافل نہ رہوں. وہ شخص قاسم سلیمانی, اس نے امریکہ کے اس پورے خطے میں تمام کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملایا. افغانستان میں امریکہ کے خلاف لڑنے والے طالبان کو سپورٹ کیا, اس کے سامنے جلد شرائط رکھی, کہا ہمارا بارڈر نامن نہیں کرو گے, وہاں پر تکفیر نہیں کرو گے, بے گناہ شیعہ سنی کا قتل نہیں کرو گے, کچھ شرائط رکھی, انہوں نے سب مانی, لہذا اس نے ان کو سپورٹ کیا. امریکہ دشمن تھا, دشمن کو شکست دینے کے لیے سپورٹ کیا. اور شاید انہی چیزوں کا اثر ہے کہ آج وہاں طالبان عزاداری کے جلوسوں کا تحفظ کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. جہاں جاتا تھا دلوں میں گھر کر لیتا تھا. اخلاق دیکھو تو آل محمد کا اخلاق, جرأت دیکھو تو ان کی جرأت کا پرتو, جوان مردی, ہمت, بصارت, شعور, جو صفت بھی دیکھو جو عالی ہے وہ ساری اہل بیت علیہ السلام کے مدرسے اور مکتب پڑھنے والوں کی تھی. دلوں میں گھر کر لیتا تھا, سچا تھا, صادق تھا, تحقیر نہیں کرتا تھا, بھائی بن جاتا تھا, متواضع تھا, خاکی تھا. اس نے گریٹر اسرائیل بننے کے اور امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کو خاک میں ملا ڈالا, کئی ہزار ارب ڈالر کے منصوبوں کو خاک میں ملایا. اس نے لبنان نہیں ٹوٹنے دیا, وہ جنگ جو اسرائیل باہر لڑتا تھا اسرائیل کے اندر لے گیا. وہ اسرائیل سے جسے دوسروں کی دندناتا پھرتا تھا, دوسرے ملکوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا, دیواریں کھڑی کرنا شروع ہو گیا اپنے اطراف میں. اس کے غبارے سے ہوا نکال دی, اس کا رعب ختم کر دیا. اس کے لیے شیعہ سنی فرق نہیں کرتا تھا, وہ مظلوموں کا حامی تھا, کوئی بھی مظلوم ہو وہ اس کا ساتھی تھا, اس لیے کہ اس کا مولا علی تھا, امام علی تھا, پیشوا علی تھا. اس نے پورے اس خطے کو ٹوٹنے سے بچایا, پورے اس خطے کو. اس پورے خطے کا محسن ہے, اسے پڑھنا چاہیے, پڑھانا چاہیے, حسد نہیں کرنا چاہیے, اس سے پڑھانا چاہیے. وہ پاکستان سے بھی محبت کرتا تھا, سارے اسلامی ممالک سے محبت کرتا تھا. اس نے امریکہ کے اس خطے میں شکست دے کر مسلم امہ کی طاقت کو ٹوٹنے سے بچایا, مزید مسلم ممالک کو ٹوٹنے سے بچایا, اور امریکہ کی ہجمونی کو وہ ضرب لگائی کہ وہ اٹھ نہیں سکے گا. امریکہ ٹوٹ چکا ہوا ہے, حقیقت میں اس کی طاقت ٹوٹ چکی ہوئی ہے. جیسے دوست کہتے ہیں اسرائیل باقی نہیں رہا ہے, اس کے اعلان ہونے کا وقت ہے. امریکہ کی طاقت بھی ٹوٹ چکی ہوئی ہے, اعلان ہونے کا وقت باقی ہے. امریکہ کی ہیبت کو توڑ ڈالا ہے اس نے. لہذا اس نے اس پورے ریجن کو ٹوٹنے سے بچایا, جس کے نتیجے میں شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا پروسیس اور تیز ہوا. وہ حرم کا مدافع تھا, غیرت مند تھا. غیرت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی بچانا چاہیے, اس چیز کو بچانے کا, اس کی حفاظت کرنے کا نام ہے غیرت. ناموس دین کا محافظ.
नामूस हरम अहले बैत का मुहाफिज, नामूस वतन का मुहाफिज, नामूस उम्मत इस्लामी का मुहाफिज, इन सब का मुहाफिज था, चूंकि गैरतमंद था। वो गैरतमंद था, लिहाजा हम उसे नहीं भूल सकते। और इंसान भी अजीम था वो। एक दफा मैं उनसे मिलने गया तो उनके गाड़ी में मैं बैठा हुआ सो गया। सुबह सुबह का टाइम था, 6 सवा 6 का। तो आंख खुली तो गाड़ी स्लो चल रही थी। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी खराब हो गई है। कहा नहीं, उनकी तरफ से पैगाम आया, जहां से वो सफर करके आ रहे थे 5 मिनट लेट हैं। उन्होंने पैगाम भेजा है कि मुझसे पहले मेरा मेहमान मेरे घर ना पहुंचे, मुझे घर पहले होना चाहिए। जब मैं गया तो अपने घर अंदर दरवाजे पर खड़े थे। जिससे वो मिलता था, वो इराक में गया तो इराकियों के दिलों का महबूब बन गया, फलस्तीनियों के दिलों का, सुन्नी है, ईसाइयों के पास गया, उनके दिलों का महबूब बन गया। वो इन 5 बुनियादों पर सपोर्ट करता था मजलूमों की। एक, बाहर से क़यादत नहीं ठोंसता था उनके ऊपर, उन्हीं की लीडरशिप को सपोर्ट करता था। 2, बरादर था उनका, भाई बन जाता था उनका बड़ा नहीं बन जाता था, भाई बनता था, भाई। नंबर 3, उनके साथ करीमाना रवैया अपनाता था, उनकी इज्जत नफ्स को पामाल नहीं करता था, उनकी तहकीर नहीं करता था, तौहीन नहीं करता था। नंबर 3, वो उन्हें एम्पावर करता था, अपना मोहताज नहीं बनाता था, वो मछली नहीं देता था, जाल बनाना सिखाता था, डिक्टेट नहीं करता था किसी को। अपनी मर्जी से फैसला करो और अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दो। आज इसी बुनियाद पर फलस्तीन के मजलूम ताकतवर हो गए। फलस्तीन में जो मिसाइल गए हैं, जो ड्रोन गए हैं, किसने दिए उनको? तुर्की ने, अरब शेखों ने, उसने दिए हैं। मकतब इमाम खुमैनी हज़रत आगा ने दिए हैं, उसने दिए हैं। लुबनान वालों की नुसरत ऐसी की है, आज वो पिन पॉइंट पर लगने वाले मिसाइल बनाते हैं, अपने वतन की हिफाजत करते हैं, और इसराइल खौफजदा है। आज इसराइल के साथ पहले जो गुलेल से लड़ते थे फलस्तीनी, आज मिसाइल मारते हैं, ड्रोन से हमला करते हैं। इतना ताकतवर किसने बनाया? कासिम सुलेमानी ने। यमन के मजलूम, वो बाबसीरत है, उसे पता लग जाता था क्या होने वाला है। यमन के मजलूमों को किसने मदद की? उसने की। कैसे? उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल बनाना सिखाया, उन्हें ड्रोन बनाना सिखाया, उन्हें हर चीज बनाना सिखाई। और आज वो दुनिया के 40 से ज्यादा मुल्कों ने उन पर हमला किया। 7 साल होने को है, उनके मुकाबले में डटे हुए हैं, किसी के मोहताज नहीं है। उन्हें ताकतवर बनाया। और तागूतों, जालिमों, फिरौनों, अमेरिका वाले क्या चाहते थे? यमन पर भी कब्जा कर ले, सारे कब्जे करके अपने मनसूबे को नाकाम बनाए, कामयाब बनाए। वहां शिकस्त खा के टूट गए वहां पर, और यमन की दलदल में ये गर्क हो रहे हैं। नंगे पांव लड़ने वाले कितने ताकतवर हैं। वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता था। वो ये कहता था कि पाकिस्तान, चूंकि मैंने तकरीर बहुत मुख्तसर कर दी है, वो कहता था कि पाकिस्तान जो है वो मुकावमत की जंजीर का जो हल्का है, मफकूदा हल्का, दरमियान वाला हल्का, ये वो है। जिस दिन ये इस हल्के के अंदर आ जाएगा, इस पूरा रीजन बदल जाएगा और अमेरिका यहां से रहने के काबिल नहीं रहेगा। पाकिस्तान को इस मुकावमत की जंजीर का हल्का बनना चाहिए। ये वो हल्का मफकूदा जो अभी नहीं है। जैसे ब्रदर नासिर कह रहे थे, यहां एक जनरल साहब जो अपने आप को सैयद भी कहते हैं, वो वहां गए, एक सिक्योरिटी के इदारे के हेड थे, वो उनसे मिले। जब से पता चला ये सैयद है, तो उसे मशहद में मिला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में कि सैयद है। और फिर अफगानिस्तान के मसले में इख्तलाफ था इनका, उनकी स्ट्रेटजी थी और इनकी और थी। जब इसने कहा जनरल साहब ने कि आपकी स्ट्रेटजी से हमें पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि अच्छा पाकिस्तान को नुकसान होता है इससे, तो फिर हम आपके साथ हैं, आपके पीछे हमारी नमाज है, ये जुमला है उनका। आप जो अफगानिस्तान में करोगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान का नुकसान नहीं होना चाहिए।
جب اس نے یہ کہا بڑی بات تھی. وہ دوسری شخصیت تھی طاقت کے اعتبار سے, پاور کے اعتبار سے, جو ملک اسلامی ایران میں ہے. رابر کے بعد وہ تھے. تو اس نے جواباً کہا کہ چلے ہم بھی آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں, ہمیں علم ہے کہ امریکہ پر ممکن ہے حملہ کرے, ممکن ہے کوئی عرب ملک حملہ کرے, ہم اپنی زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, ہم نیوٹرل رہیں گے. جب اس نے یہ کہا تو اس نے جواب دیا کہ امریکہ کے ساتھ میں گزشتہ 40 سال میں 5 جنگیں لڑ چکا اور شکست دی امریکہ کو. آپ امریکہ کی پرواہ نہ کریں. جہاں تک تعلق ہے عرب ملکوں کا, ان کی ہمت ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ لڑنے کی, شیشے کے گھر میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ لڑ سکے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اگر پاکستان پر کسی غیر مسلم ملک نے حملہ کیا, یہ جملہ ہے, غیر مسلم ملک نے حملہ کیا, تو ہم نیوٹرل نہیں رہیں گے, ہم پاکستان کے لیے اپنا خون دیں گے, اپنا خون دیں گے پاکستان کے لیے. وہ اس طرح سے, وہ میں نے پہلے کہا جہانی سوچ رکھتا تھا, انٹرنیشنل سوچ رکھتا تھا. وہ مسلمان ممالک کی طاقت کو اپنی طاقت سمجھتا تھا, مسلم امہ کی طاقت کو اپنی طاقت سمجھتا تھا. اس کا ہدف یہ تھا مسلم امہ بھی طاقتور ہو, مسلمان ممالک بھی طاقتور ہوں. جب اس نے یہ کہا, اب مجھے پتہ اس سے آگے کوئی کیا کہہ سکتا ہے. ہاں, وہ اس لیے کہہ رہا تھا, میں نے جہاں سے شروع کیا تھا, اس لیے کہ اس کی نگاہ جہانی تھی. وہ عالمی استکباری قوتوں کے منصوبوں کو ناکام بنانے والا تھا. وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا پاکستان ٹوٹے, پاکستان کے دشمن کامیاب ہوں. اس لیے میں عشق ہے, اس سے عشق ہے. اگر میں وطن دوست ہوں, مجھے اس سے عشق ہے. اگر میں اسلامی امہ سے محبت کرتا ہوں, مجھے اس سے عشق ہے. اگر مجھے مسلمان ملکوں سے محبت ہے, مجھے اس سے عشق ہے. اگر مجھے مظلوموں سے محبت ہے, مجھے اس سے عشق ہے. وہ شہید ہے اسی راستے کا. اگر مجھے اہل بیت رسول سے محبت ہے, مجھے اس سے عشق ہے. لہذا عاشقوں کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. عشق دلوں سے دنیا کا کوئی فرعون نہیں نکال سکتا, کوئی نہیں چھین سکتا اس دولت کو ہم سے. یہ عشق جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے دلوں میں رہے گا, اور مریں گے تو ہم ان کے پاس جائیں گے انشاءاللہ عالم برزخ میں. دوستو, وقت کافی گزر چکا. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے, خالق کائنات ہمارے شہید کے درجات بلند اور بلند فرمائے, اور مولا حسین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے. جب وہ شہید ہوا تو آپ نے دیکھ لیا کربلا محلہ میں بھی جو شہید تھے, اگر ان کے امام کے بدن پہ سر نہیں تھا تو کسی شہید کے بدن پر سر نہیں تھا. سب کے سر جدا کر دیے گئے تھے. حتیٰ 6 مہینے کے اس کم سن شہید کا بھی سر جدا کر دیا گیا تھا. بعض شہیدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فَقَطَّعُوا بِالسُّيُوفِ اربا اربا, ان کے بدن کو تلواروں کے اتنے وار لگائے گئے تھے بدن پر کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. بعض شہیدوں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ ان کے بازو کٹ گئے تھے, شہید ابی الفضل عباس کے. اگر اس کا مولا حسین تھا نا, کیسے ممکن تھا وہ شہید ہو اور اس کے سر پر تن باقی رہے, اس کے مولا حسین کے سر پر تن باقی نہ ہو, بدن پر تن باقی نہ ہو, سر باقی نہ ہو. اس کا سر, مولا حسین کا تو سر مل گیا تھا, ظالموں نے نیزہ بلند کیا تھا, لیکن سنا ہے کہ اس کا سر نہیں ملا. بدن تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا, لیکن ایسا ٹکڑے ہوا کہ کیما کیما ہو گیا اس کا بدن. ایک بازو سالم بچا تھا. آپ نے دیکھا نا, ان کے بائیں ہاتھ کی انگشتر میں نا, انگلی میں انگوٹھی ہوتی تھی. دائیں ہاتھ بہت زخمی تھا ان کا. اس کا پہلی جنگ کے اندر 70 سے زیادہ بدن زخمی تھا, کیمیکل ویپن سے انفیکٹڈ تھا, آکسیجن کی کمی ہوتی تھی, پھیپھڑوں میں تکلیف رہتی تھی, بہت زیادہ گولیاں درد کی کھاتے رہتے تھے. وہ ہاتھ بچا جس میں انگوٹھی تھی, اور یہ انگوٹھی بھی سید قاضی طباطبائی آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی قاضی طباطبائی قدس سروں کی انگوٹھی تھی, کہ وہ ناگن کا تھا.
بازو کٹا ہوا تھا. اگر اربن اربا ہے تو علی اکبر بھی اربن اربا ہے. علی اکبر کا بدن ظالموں نے اتنی تلواروں کے وار کیے تھے کہ اربن اربا ہو گیا تھا. شاید یہ وجہ ہے کہ امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. ایک بدن سالم ہو تو اٹھایا جا سکتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں نا, جو اربن اربا ہو جائے اسے کیسے اٹھایا جائے. کہا تھا بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو, مجھ سے میرے علی اکبر نہیں اٹھتا. ایک بازو کٹا ہوا ملا, خون بھی تھا اس پر. اس کٹے ہوئے بازو کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ عباس کا بازو کیسے پڑا ہوگا زمین پر. خون بھی تھا, مٹی بھی تھی, خاک بھی تھی. میں نے کہا تب میں پڑھا, امام چلتے چلتے قریب پہنچے, ایک جگہ سے ایک بازو ہاتھ اٹھایا, دوسری جگہ سے دوسرا ہاتھ اٹھایا. مجھے بتائیں نا امام نے کیا کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا, ہاتھ اٹھایا ہوگا, کہا ہوگا میرے عباس تیرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے, مٹی لگی ہوئی ہے, مٹی لگی ہوئی ہے. یقیناً صاف کیا ہوگا, سینے سے لگایا ہوگا, چوما ہوگا, آنکھوں سے لگایا ہوگا. لیکن جب حسین نے عباس کی لاش دیکھی تو عجیب حالت تھی. آئے پورا بدن خون میں ڈوبا ہوا تھا, آنکھ میں تیر اور خون تھا, آنکھ میں خون تھا. عباس کے بدن پر پہنچے تو کیا کہا؟ الآن انکسرت ظہری وقلت ہیلتی. عباس تیری موت نے میری کمر توڑ ڈالی. عباس کا سر بھائی ہے نا, مولا حسین کا پیارا بھائی ہے نا, کیسے بھائی برداشت کر سکتے ہیں اس کے بھائی کا لاشا زخمی بدن زمین پر پڑا ہوا ہو. حسین نے اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھ لیا, آغوش میں رکھنا تھا. عباس نے سر زمین پہ رکھ لیا. عباس تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مولا میرا سر تو آپ خاک سے اٹھا کر اپنی آغوش پہ رکھ رہے ہیں, جب آپ گھوڑے سے گریں گے آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ قریب نہیں ہے جو بعید نہیں جو قریب سے آواز آئی ہو, میں فاطمہ کربلا موجود ہوں, میرا حسین گرے گا, میں اپنی آغوش میں لے لوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. التماس دعا. اللهم باسمك العظيم العظيم الذي لا جل لك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم.